دوستو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ان کے بغیر سب کچھ ادھورا لگنے لگتا ہے۔ نہ وہ کسی فلم کے ہیرو ہوتے ہیں، نہ کوئی جادوگر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایک خاص سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے ان کی باتوں میں، ان کی موجودگی میں ایک عجیب سی کشش چھپی ہو جو ہمیں بار بار ان کی طرف کھینچتی ہے۔ ہم ان سے بات کیے بغیر رہ نہیں پاتے، ان کی یاد بار بار دل میں آتی ہے اور ہم خود نہیں سمجھ پاتے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ہمیں وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں شدید طلب ہوتی ہے، مگر ہم خود بھی اسے نہیں پہچان پاتے۔ یہ محبت نہیں، یہ پازیٹیو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایسا ایموشنل کنیکشن جو دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو اندر سے محفوظ محسوس کرواتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسے نفسیاتی اصول بتائیں گے جو کسی کے دل میں آپ کے لیے گہری، مثبت اور مستقل ایڈکشن پیدا کر سکتے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہاں ہم کسی کو مینیپولیٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے، یہ کوئی جادوئی ترکیب نہیں ہے یا ذہنی چالاکی نہیں ہے، یہ وہ فطری، سچے اور گہرے رویے ہیں جو ہر کامیاب رشتے کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہم پاکستانی لوگ رشتوں کو بہت اہم سمجھتے ہیں، ہم وفاداری، عزت، احساس سب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہمیں کبھی یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ کسی رشتے کو کیسے نبھایا جاتا ہے، کسی کو ایموشنلی اٹیچ کیسے کیا جاتا ہے، یا محبت کو دیر پا اور دل سے کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اکثر ہم اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں، کبھی کسی کی محبت میں اور کبھی اپنے خلوص کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ ہمیں انسان کی سائیکی سمجھنے کا فن نہیں آتا۔ اگر ہم یہ فن سیکھ جائیں تو نہ صرف ہم بہتر رشتے بنا سکتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کا دل بھی جیت سکتے ہیں جو آپ کے بغیر رہنا مشکل سمجھنے لگیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ 6 اصول جو آپ کو کسی کے دل میں ایک خوبصورت جگہ دے سکتے ہیں، نرمی سے، خلوص سے اور خاموشی کے ساتھ۔ پہلا اصول، کنسسٹنٹ ویلیڈیشن۔ ہم سب انسان دل کے کسی کونے میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھے، سرائے اور ہمارے ہونے کی اہمیت کو محسوس کرے۔ یہ احساس قبولیت یا ویلیڈیشن وہ چیز ہے جو ہمیں اندر سے جڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب کوئی ہمیں بار بار سٹل انداز میں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اہم ہیں اور جیسے ہیں ویسے ہی قابل قدر ہیں، تو دل خود بخود اس شخص کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ کنسسٹنٹ ویلیڈیشن کا مطلب ہے کسی کو بار بار خلوص اور سچائی کے ساتھ یہ باور کروانا کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے، نہ کہ بناوٹی تعریفیں یا جھوٹے جملے، بلکہ ایسی باتیں جو اس کے دل کو سکون دیں۔ مثلا اگر کوئی دوست زندگی کے کسی مرحلے پر ٹوٹ رہا ہو تو اس سے کہنا، مجھے پتہ ہے تم کمزور نہیں ہو اور تم اس وقت سے نکل جاؤ گے۔ ایسے جملے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر بہت گہرائی سے اثر پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو بچپن سے ہی تنقید، موازنہ اور احساسی کمتری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اکثر کسی نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ تم جیسے ہو ویسے ہی قیمتی ہو۔ جب آپ ان کے دل کی وہ خالی جگہ پر کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف ایک جذباتی وابستگی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ویلیڈیشن تب بھی اثر رکھتی ہے جب وہ دل سے دی جائے۔ جھوٹ بول کر وقتی خوشی دینا ایک دن بے معنی ہو جاتا ہے، جبکہ سچائی سے کی گئی تعریف اعتماد اور انسیت کو جنم دیتی ہے۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شخص آپ کو بس پسند کرے، بلکہ یہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ محفوظ محسوس کرے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو کسی کو آپ کا عادی بنا دیتا ہے، خاموشی سے، بغیر کسی دباؤ کے، ایک خوبصورت احساس کے ساتھ۔ اصول نمبر 2، کریٹنگ اے سیف سپیس۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ خواہش چھپی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے سامنے اپنا اصل روپ دکھا سکے، بغیر خوف کے، بغیر شرمندگی کے، بغیر جج کیے جانے کے ڈر سے۔ جب آپ کسی کے لیے وہ شخص بن جاتے ہیں تو آپ صرف ایک دوست یا ساتھی نہیں رہتے، بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ بن جاتے ہیں جہاں اس کا دل سکون پاتا ہے۔ جب کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ محسوس کرے کہ یہ بندہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مجھے بدلنے کی نہیں قبول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے اندر آپ کے لیے خاموش مگر گہرا رشتہ بننے لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پاکستان جیسے ماحول میں، اکثر مرد ہو یا عورت، اپنے جذبات کا اظہار کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ دل میں بہت کچھ رکھتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یا تو ان کا مذاق اڑایا جائے گا یا انہیں جج کیا جائے گا۔ ایسے میں اگر آپ ان کے لیے ایک ایسی سیف سپیس بن جائیں جہاں وہ اپنے دل کی باتیں بلا خوف کہہ سکیں تو آپ ان کی زندگی میں خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جگہ خاموشی سے نہیں بنتی، یہ بنتی ہے ایکٹیو لسننگ سے، خلوص سے جواب دینے سے، اور بغیر مشورہ دیے صرف ساتھ دینے سے۔ کبھی کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، کسی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی تسلی بن جاتی ہے، اور یہی وہ کمفرٹ ہوتا ہے جو ایک مثبت ایڈکشن بن جاتا ہے، ایسا نشہ جو دل کو سکون دیتا ہے اور انسان بار بار اسی جگہ لوٹنا چاہتا ہے جہاں اسے اپنا آپ محسوس ہوا ہو۔ جس جگہ دل محفوظ ہو وہ جگہ کبھی بھلائی نہیں جاتی۔ اصول نمبر 3، سائیکالوجیکل کنٹراسٹ۔
انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز مسلسل سامنے ہو تو اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے، اور جب وہی چیز کچھ دیر کے لیے غائب ہو جائے تو اس کی اہمیت دگنی محسوس ہوتی ہے۔ اس اصول کو نفسیات میں کہتے ہیں سائیکولوجیکل کنٹراسٹ۔ یہ ٹرک یہ نہیں کہتا کہ آپ غائب ہو جائیں یا کسی کو اگنور کریں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنی موجودگی اور غیر موجودگی کے درمیان ایک فرق پیدا کریں، ایسا فرق جو دوسروں کو آپ کی قدر سکھا دے۔ اکثر ہم پاکستانی نوجوان رشتوں میں بہت جلدی انوالو ہو جاتے ہیں، ہر وقت آن لائن، ہر وقت میسج، ہر وقت اویلیبلٹی۔ نتیجہ دوسرے کے دل میں ہمارے لیے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ہر وقت کسی کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ کی حاضری ایک معمول بن جاتی ہے، لیکن جب آپ کبھی کبھار خود کو تھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں تو آپ کی کمی دوسرے کے دل کو چبھنے لگتی ہے۔ یہی وہ کنٹراسٹ ہے جو دل میں ایک کریونگ پیدا کرتا ہے۔ دوسرا شخص سوچنے لگتا ہے یہ جب ہوتا ہے تو سب کچھ بہتر لگتا ہے، اب یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچ آہستہ آہستہ ایک ایموشنل پل بن جاتی ہے اور آپ اس انسان کے ذہن میں ایک خاص ویلیو حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن خیال رکھیں، یہ فاصلہ ناراضگی یا ٹھنڈے رویے کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مہربانی سے، نرمی سے بس تھوڑا سا سپیس دینا ہوتا ہے، ایسا سپیس جو دوسرے کو آپ کی موجودگی کی قدر سکھا دے۔ جب آپ خود کو تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں تو آپ کے واپس آنے کا اثر دگنا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ جادو ہے جو خاموشی سے آہستہ آہستہ کسی کے دل میں آپ کا مقام بنا دیتا ہے۔ سائیکولوجیکل کنٹراسٹ ایک نفسیاتی فن ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا لیکن دلوں میں اپنا کام کرتا ہے۔ اصول نمبر 4، سب کانشیس فریمنگ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ باتوں ہی باتوں میں آپ کو ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو بعد میں جا کے دل و دماغ میں گونجتے رہتے ہیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا بلکہ ایک نفسیاتی چال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سب کانشیس فریمنگ۔ یہ اصول اصل میں ذہن کے اس حصے کو ہدف بناتا ہے جو لاشعوری طور پر ہر چیز کو جذب کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہوئے ایسی کہانیاں، مثالیں یا جملے استعمال کرتے ہیں جن میں آپ دونوں کے تعلق کو کسی مثبت تجربے سے جوڑا گیا ہو تو وہ شخص خود بخود آپ سے ایک جذباتی تعلق محسوس کرنے لگتا ہے، چاہے وہ خود اس بات کو شعوری طور پر محسوس نہ کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کہیں سوچو اگر ہم دونوں کسی دن ناران کاغان جائیں تو کیسا لگے گا، یا تمہارے ساتھ بیٹھ کر تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہ صرف باتیں ہی نہیں ہوتی بلکہ ذہن میں آپ کی ایک پازیٹو تصویر بٹھائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ تصویر لاشعور میں محفوظ ہو جاتی ہے اور وہ شخص جب اکیلا ہوتا ہے تو یہی جملے، یہی لمحے اسے دوبارہ اسی وائب کی طرف کھینچتے ہیں جو صرف آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر خود کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، ان کے اندر جذبات تو بہت ہوتے ہیں لیکن انہیں بیان کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ جب آپ سب کانشیس فریمنگ استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کے ذہن میں ایک ایسی جگہ بنا لیتے ہیں جہاں وہ خود کو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ محسوس کرتے ہیں، بغیر کسی زور، بغیر کسی زبردستی کے۔ یہ تکنیک بہت سٹل ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ یہ ایک خاموش سا احساس ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے، اور یہی وہ عادت بنتی ہے جس سے لوگ خود کو آپ کے بغیر ادھورا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اصول نمبر 5، ری انفورسنگ آئیڈینٹی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان وہی بننے لگتا ہے جیسا اسے بار بار بتایا جائے کہ وہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہمیں ہماری خوبیوں کی یاد دلاتا ہے، ہمیں ہماری اصل قدر کا احساس دلاتا ہے تو ہم اس شخص سے غیر معمولی حد تک جڑنے لگتے ہیں۔ ری انفورسنگ آئیڈینٹی کا مطلب ہے کسی شخص کے سامنے اس کی بہتر شخصیت کا عکس بار بار دکھانا۔ جب آپ کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ کتنا باہمت، مہربان یا خاص ہے تو وہ شخص آپ کے ساتھ رہ کر اپنی وہی شناخت محسوس کرنے لگتا ہے اور یہی احساس اسے بار بار آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ مثلا اگر کوئی دوست دوسروں کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتا ہے تو اس سے کہنا یار تم جتنے دل سے دوسروں کا ساتھ دیتے ہو ایسا دل ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اس کے اندر ایک فخر کا احساس جگائے گا اور وہ آپ کے ساتھ خود کو بہتر انسان سمجھنے لگے گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنی اہمیت کو بھول چکے ہیں۔ روزمرہ کی تھکن، تنقید اور مایوسی نے ان کے اندر کا اعتماد دبا دیا ہے۔ جب آپ انہیں ان کی اصل طاقت یاد دلاتے ہیں تو آپ ان کے لیے صرف ایک دوست نہیں رہتے بلکہ ایک آئینہ بن جاتے ہیں جو انہیں ان کا خوبصورت چہرہ دوبارہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو لاشعور میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور انسان اس شخص کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو اسے اس کی بہتری کا یقین دلاتا ہے۔ لیکن یہ تعریف بناوٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ تب بھی اثر رکھتی ہے جب سچائی، خلوص اور احساس سے دی جائے۔ ری انفورسنگ آئیڈینٹی ایک ایسا تعلق پیدا کرتا ہے جس میں صرف کشش نہیں بلکہ احترام، اعتماد اور خودی کا عکس ہوتا ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو کسی کو آپ کا پازیٹو عادی بنا دیتا ہے، خاموشی سے، دل کی گہرائی سے۔ اصول نمبر 6، ایموشنل کنڈیشننگ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ ہمیں صرف ایک لمحے، ایک جملے یا ایک احساس کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہتے ہیں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی جذباتی لمحہ جڑا ہوتا ہے، ایسا لمحہ جو ہمارے دل کو چھو گیا ہو۔ نفسیات میں اس عمل کو کہتے ہیں ایموشنل کنڈیشننگ۔ یہ تکنیک کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی خاص، گہرا یا مثبت جذباتی لمحہ شیئر کرتے ہیں تو اس لمحے کے ساتھ ساتھ آپ کی موجودگی بھی اس کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔
جب وہ دوبارہ اس قسم کے جذبات محسوس کرتا ہے تو لاشعوری طور پر آپ کی یاد اس کے دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کی زندگی کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ خاموشی سے کھڑے رہے، یا جب سب نے اس کا ساتھ چھوڑا اور آپ نے صرف اتنا کہا میں تیرے ساتھ ہوں، تو یہ جملہ، یہ لمحہ اس کے لیے ایک جذباتی یاد بن جاتا ہے اور وہ یاد آپ کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ ایموشنل کنڈیشننگ دراصل وہ عمل ہے جس میں کسی انسان کی خوشی، غم، کامیابی یا کمزوری، کسی بھی جذبے کے ساتھ آپ کا وجود شامل ہو جاتا ہے۔ جب وہ شخص انہی جذبات کو دوبارہ محسوس کرتا ہے تو آپ خود بخود اس کے لاشعور میں ابھر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے جذباتی لمحوں کے لیے ترستے ہیں جہاں کوئی انہیں سمجھے، سنے اور بس ساتھ دے۔ اگر آپ وہ شخص بن جائیں تو وہ آپ کو صرف یاد نہیں رکھے گا بلکہ محسوس کرے گا۔ یہ احساس وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتا بلکہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ ایموشنل کنڈیشننگ ایک سادہ مگر طاقتور نفسیاتی اصول ہے جو بنا لفظوں کے بھی آپ کو کسی کا عادی بنا دیتا ہے، اور یہی عادت سچی، گہری اور دیر پا ہوتی ہے۔ اور دوستو، آخر میں ایک مثبت پیغام: رشتے صرف تکنیکوں سے نہیں بنتے، نیت سے بنتے ہیں۔ یہ جو 5 نفسیاتی اصول آپ نے ابھی جانے ہیں، یہ سب دلوں کو جوڑنے کے طریقے ہیں، توڑنے کے نہیں۔ یاد رکھے انسان کوئی مشین نہیں جس پر فرمولے آزمائے جائیں۔ ہر دل ایک الگ دنیا ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے دروازہ نہیں، اعتماد چاہیے۔ یہ ٹرک آپ کو طاقت دیتے ہیں کہ آپ کسی کے دل کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں، نہ کہ اسے کنٹرول کریں یا اپنی مرضی کا غلام بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں رشتوں کی خوبصورتی سچائی، خلوص اور قربانی میں ہے۔ جب آپ ان اصولوں کو استعمال کریں تو نیت صاف رکھیں، کسی کو بہتر محسوس کروانا، سہارا دینا اور اس کے اندر کا اچھا انسان جگانا۔ اگر آپ ان طریقوں کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے وقتی کامیابی مل جائے، لیکن دل کبھی جیتا نہیں جا سکتا دھوکے سے۔ جب آپ کسی کے لیے سچائی سے سیف سپیس بنتے ہیں، اسے اس کی پہچان دلاتے ہیں، اسے سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، تو وہ شخص آپ کے ساتھ صرف وابستہ نہیں ہوتا بلکہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو آئیے یہ اصول صرف رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اپنائیں، کسی کو ایموشنلی ایکسپلائٹ نہ کریں۔ محبت، خلوص اور عزت، یہ 3 ستون کسی بھی تعلق کی بنیاد ہیں۔ اور یاد رکھیں، سچا تعلق وہی ہوتا ہے جس میں محفوظ رہ کر بدلنے کی گنجائش ہو، نہ کہ ڈر کے مارے جھکنے کی مجبوری۔ خلوص سے محبت کریں تو دل خود بخود قریب آ جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے سیکھے 6 ایسے نفسیاتی اصول جو کسی کے دل میں آپ کی جگہ پکی کر سکتے ہیں، لیکن صرف تب جب نیت صاف ہو اور مقصد رشتہ بنانا ہو، جال نہیں۔ یاد رکھیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے، سنے اور اس کی اہمیت کو جانے۔ جب آپ یہ سب خلوص سے کرتے ہیں تو رشتہ صرف وقتی کشش نہیں بلکہ دیر پا محبت بن جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان ٹرکس کو رشتوں کو سجانے، سنوارنے اور مضبوط بنانے کے لیے استعمال کریں گے یا محض کسی کو قابو کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان باتوں کو دل سے سمجھیں گے اور دلوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے انہیں سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی مزید گہرے اور سچے موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، اصل طاقت محبت میں ہے اور اصل کشش سچائی میں ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے رشتوں کو وقت دیں، احساس دیں اور سب سے بڑھ کر خلوص دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔